انجینئر صاحب دیکھیں، یہ مولوی صاحب ہیں، انہوں نے بائبل پڑھی ہے، اور یہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر بائبل کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس سے سیکھ سکیں. ایسا ہی ہے واہ یہ واہ بات واہ نہیں؟ واہ واہ، کیا بات ہے پرویز بھائی. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے، تو بائبل میں انہوں نے پڑھا ہے تو یہ بتا رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے ہاں کہ جس مسجد میں بائبل نہیں ہے اس مسجد میں بائبل کو رکھیں تاکہ لوگوں کو سچ کا پتہ چلے. ایسا ہی ہے نا؟ یہ بات. مولوی صاحب سے پوچھیں. دوستوں، اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں، یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر. ان کو ضرور مدد کریں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا پرویز عالم صاحب ہندوستان سے، اور بہت ہی رسپیکٹیبل بندے ہیں. ابھی تک ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ہے. علامہ بھائی پتہ نہیں کہاں ہے، علامہ بھائی کی شاید مائکرو فون میں کچھ ایشو ہے. تو پرویز عالم صاحب یہ بتائیے کہ اسلام میں سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا، آسمان یا زمین؟ پہلے مرغی آیا پہلے انڈا بول رہے ہیں، لیکن بھائی پہلے اس میٹر کو تو حل کریے. نہیں، میرا سوال پر سنیے گا. سوال میرا یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں اللہ نے کیا پہلے بنایا، آسمان یا زمین؟ ہم لوگ بہت کچھ آج سیکھیں گے مولانا صاحب سے. جی مولانا صاحب، پراپر مولانا کا کورس کیا ہوا ہے انہوں نے. جی مولانا صاحب، پہلے آسمان بنا یا زمین؟ دیکھیے، جہاں تک اس بارے میں تفصیلی بات جو اب تک ہمیں تو ملتا ہے بھائی، بائبل میں یہی کہا گیا ہے کہ پہلے آسمان بنایا گیا. کس میں آپ بائبل کی بات کر رہے ہیں؟ بنایا خدا تعالیٰ نے پہلے. ہاں جی سر، قرآن کی بات ہو رہی ہے اس ٹائم پر. میں جانتا ہوں آپ مولانا صاحب ہیں، بہت چھپے رستم نکلے، مگر آپ یہ بتائیے کہ قرآن میں اللہ نے پہلے آسمان بنایا یا زمین بنائی؟ سلام بھائی. سلام پرویز بھائی، کیسے بنایا آسمان؟ بھائی جان خدا کا اچھا، شکر. آسمان پہلے بنایا اللہ نے. جی یہ آپ چیز کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں؟ کسی دوست کو کال کر کے کنفرم کرنا چاہیں گے آپ، یا آپ کو کنفرم ہے؟ وہ تو میں چلیے بات آگے بڑھے گی تو میں کنفرم خود کر لوں گا، لیکن آخر بات کیا ہو رہا ہے وہ بتائیے نا بھائی. دیکھیے، نہیں، یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ کل کائنات کو بنانے والا خدا ہے. کل کائنات کو بنانے والا جو خدا ہے اس نے پہلے آسمان بنایا پھر زمین بنائی. تو اس نے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا پہلے بنایا اللہ نے؟ آسمان بنایا، پہلے آسمان بنایا پھر زمین بنایا پہلے. یہ آپ کہیں سے نہیں، یونیورس نہیں سر. ایک آسمان ہے، ٹھیک ہے، جس میں 7 آسمان ہے، پھر زمین ہے جہاں پہ چرن پرن پھرے سب کچھ بنایا. تو اللہ نے پہلے کیا بنایا، آسمان بنایا یا زمین بنایا؟ یہ تو پھر آپ سر مولانا صاحب ہیں، آپ نے مولانا کا کورس کیا ہے. آپ مولانا صاحب ہیں، آپ نے مولانا کا کورس کیا ہے. میں بڑی آپ سے بڑا سمپل سوال پوچھ رہا ہوں. آپ سے تو میں نے کچھ پوچھا ہی نہیں اتنا بڑا. نہیں، میں نے آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ بھائی آپ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ہم یہ نہیں بول رہے ہیں نہیں بہت بڑی سر. ڈگری حاصل کر لی ہے. سر آپ مولانا صاحب ہیں، اپنے ایمان کو بچایا، جو بھی سیکھا ہے. تو سر مجھے بتائیے نا، آسمان پہلے بنا زمین پہلے بنی، کیا پہلے بنا؟ اتنے سارے لوگ سن رہے ہیں، 300 کے قریب لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ کو جاننا چاہ رہے ہیں کہ پہلے آسمان بنا یا زمین بنی؟ یہ چیز جو ہے نا، آسمان بنا میں تو بول رہا ہوں. اب آپ پھر اچھا، بولتے ہیں کہ آسمان کنفرم پہلے کریں. بنا ہے، اب ٹھیک ہے. اس کا کوئی آپ کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں اس بات کا کہ پہلے آسمان بنا؟ بتائیے آخر. فی الحال تو کوئی ریفرنس نہیں دے سکتا میں اسکرین بھی شیئر اچھا چلے، میں اگر آپ کو انجینئر بھائی ریفرنس سارے آپ نے دینے ہیں. مولانا صاحب نے صرف جو ہے نا جلیبی بنانی. دیکھیں، روزے سے ہم چلے تھے، عاشورہ سے چلے تھے، حکمت پہ آئے، اونٹ کے پیشاب پہ آئے، چلتے چلتے کم سن لڑکیوں کے. بھائی سارے اماموں نے کہہ دیا کہ کم سن لڑکیوں کے بارے میں یہ آیت آئی ہے. اچھا یہ امام چلیں، سیوطی روایت لائے، ہر چیز. اب جو بھی پیش کرو گے نا تو وہ جلیبی بن جائے گی، اس کی حوالہ آپ نہیں دینا. اچھا یہ بات والی بات نہیں ہے. آپ
بھائی ہم آپ کو بہاری کا حوالہ دیں, آپ کے نزدیک بہاری چلے بھی ٹھیک بدل ہے جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ مولانا صاحب ہیں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے, آپ کہہ رہے ہیں زمین, پہلے آسمان بنایا, پہلے آسمان نہیں بنایا, پہلے زمین بنائی اللہ نے. ابھی صبح اٹھے ہیں نا مولوی صاحب, تھوڑا چائے وائے پی لیتے تو یار. وہ تو شام کا کھانا بھی کھا چکے ہیں ایسی انڈیا سے, بات نہیں. اچھا حلوہ بھی کھا لیا. او اچھا. یہ دیکھیں جناب, یہ پڑھ کے بتائیے جناب یہاں سے. جی یہ پڑھ کے بتائیے جناب. جی مولانا صاحب پڑھیے گا. پھر قومے میں چلے گئے. وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی, پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ساتھ آسمان بنا دیا, اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے. ابھی بتائیے جناب, یہ پڑھ کے بتائیے. آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے جو ہے پہلے آسمان بنایا پھر زمین بنائی. یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے اللہ نے پہلے زمین بنائی پھر آسمان بنایا. اب کس کی بات مانوں میں؟ کدھر گئے پرویز صاحب؟ او بھاگ گیا مولانا, بھاگ گیا. یار آپ ایسے سوال پوچھتے ہیں, مشکل سوال پوچھتے ہیں, تو مولوی صاحب نے تو پھر وہی کرنا ہے جو سکھایا گیا ہے. دم دبا کے بھاگو. اچھا پہلے کہہ رہے تھے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں تو عام مسلمان ہوں, بعد میں کہتے میں نے مولوی کا کورس کیا ہوا ہے. ہاں دیکھو ذرا, پہلا میں نے بولا مولوی صاحب کہہ رہے کہ بھائی یہ جو ہے پہلے جو ہے وہ آسمان بنا ہے. ابھی میں ان کو دکھایا زمین پہلے بنی, بھاگ گئے مولوی صاحب. مولوی کا کورس کیا ہے. آگے پرویز صاحب جی کدھر چلے گئے؟ میں سمجھا بھاگ گئے. ارے بھائی نہیں, بھاگنے کا سوال نہیں ہے, کیوں بھاگیں گے؟ چلیں کوئی بات نہیں. چلے بھائی بتائیے, آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے جو ہے وہ آسمان بنا ہے. قرآن کی اس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پہلے جو ہے وہ زمین بنا. قرآن چیپٹر 2 ورس نمبر 29 آپ کے سامنے میں نے پڑھا. بتائیے اب کیا کر رہے ہیں جائے سر. جی, هو الذی خلق لکم ما فی الارض, جو زمین میں ہے جی ان سب چیز کو تمہارے لیے پہلے بنایا جميعا, ثم استوى الى السماء, پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا, فسواهن سبع سماوات, پھر اس کے ساتھ جی آسمان بنا دے, وہ بكل شيء علیم. تو آپ کیا بول رہے ہیں کہ یہ جب یونیورس یا خدا جب پورا دھرتی اور آسمان سب بنا رہا تھا تو اس نے جو ہے نا یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اسی آیت پہ جو ہے نا آپ ثابت کر رہے ہیں کہ پہلے زمین بنایا تھا. سر اس میں لکھا ہوا ہے نا پہلے زمین بنایا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا, اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا, اور پھر آسمان جو ہے وہ 7 آسمان بنائے گئے. 7 آسمان. جی دیکھیے اس میں آپ لفظی طور پر ہر چیز کو لیں گے قرآن مجید کے, کسی کو سمجھ نہیں آئے گا تو آپ لوگ بولیں گے جلیبی بنا رہے ہیں. اچھا ہم جلیبی بنانے کا بنا رہے ہیں. مطلب سر نہیں, آپ لوگ آپ اپنی سنیں اس کی کوئی میں سر تفسیر کروں. ایسے نہیں چلے گا. سنیے دیکھیں مولوی صاحب دیکھیں, آپ نے ایک بات بولی پہلے زمین بنا, ٹھیک ہے, سوری آپ نے بولا پہلے آسمان بنا, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا نہیں پہلے آسمان نہیں بنا, پہلے زمین بنا, پھر یہاں پر 7 آسمان بعد میں بنائے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں پہلے یہاں تک زمین کی چیزیں بنا دی, ٹھیک ہے, میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, اور اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے, پھر آسمان کی طرف متوجہ. پھر کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ لفظ یہاں پر ہے سما کا کیا مطلب ہے؟ جیسے اس کے بعد جی سما کا مطلب ہے بعد. جب آپ کسی کو نماز میں سلام کرتے ہیں یا آمین بولتے ہیں, پھر آپ بولتے ہیں آمین تم آمین, ایسے ہی بولتے ہیں. یہ کہہ رہا ہوں بھائی, ہاں بھائی ٹھیک غلط تو نہیں کہہ رہا کوئی میں چیز کچھ میں؟ اس کے نہیں, بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ. تو بس پھر اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح سے بول سکتے ہیں کہ پہلے زمین بنا پھر پہلے آسمان بنا پھر زمین بنا. اب تو میں نے آپ کو ثابت کر دیا کہ نہیں, پہلے زمین بنا پھر آسمان بنا. دیکھیے اب میں میری بات سنیں گے تو تھوڑی دیر سنیے گا, ایسا نہ ہو کہ آپ جی لوگ بولنے لگے جلیبی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں بولیں. قرآن مجید جو ہے, قرآن مجید کی جتنی بھی تعلیمات ہیں, جو بھی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں, وہ ساری چیزیں ایک تفسیر چاہتی ہیں, اور وہ تفسیر
उसी तफसीर को या कुरान मजीद को सही ढंग से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया है। और कुरान मजीद में ही ये बात भी है कि इसमें जो अहले किताब या जैसे बाइबिल या इंजील की बात है, जो अहले किताब पर भी ईमान लाना है, ये बात आप जानते हैं। ईमान तो कुतुब ही पर भी सर ईमान लाना है, टॉपिक के जो ऊपर रहिए सारी मौलवी साहब टॉपिक नहीं के ऊपर नहीं रहेंगे ताकि हमें बदल समझ दिया आएगी बदल अच्छे से, ठीक है? नहीं सुनिए ना, इसी के ऊपर वापस आऊंगा भाई, इसी के ऊपर वापस आऊंगा मैं नहीं, आप टॉपिक पे बताइए इस आयत के ऊपर मैं कहीं जा कि किस तरह से आप कह रहे हैं कि आसमान पहले बना है और जमीन बाद में बनी है। इसमें से कहाँ से साबित हो रहा है ये बात? बिल्कुल बिल्कुल ये इससे साबित हो रही है। मैं वही साबित करने के लिए आपको कुछ जो है ना एक तमहीद बना रहा था। उसी तमहीद के बेस पे जो है ना मैं इस चीज़ की तफसीर बताऊंगा आपको। और नहीं, मैं सीधा अपने सीधा जो बताइए ना, सीधा समझता सीधा हूँ, हाँ, बताइए, वो सीधा सीधा बताइए। सारे है लोग यहाँ पे कि सुनने वाले हैं, सब समझदार हैं। आप सीधा 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 ये है, जवाब बताइए। देखिए सीधा सीधा ये बताता हूँ कि इसकी तफसील जब हम देखते हैं बाइबल में, और अच्छी तफसील से इसका जो है ना जिक्र मिलता है, खुदा ने कैसे इस पूरी दुनिया को बनाया है। तो हम जब खुदा ताला ने एक पहले किताब में इसका पूरा जिक्र कर दिया है, तो हमें उसी से समझना है और उसी के मुताबिक जो है ना कुरान का इंटरप्रिटेशन करना है ऐसे मामलों में। जब बाइबल की शुरुआत हुई तभी से जो है ना इस चीज़ को पूरा बता दिया है। तो भाई जवाब भी दे दीजिए यार। आप देखें, आप जवाब नहीं दे रहे, पता नहीं कौन सी आप बातें कर रहे हैं, कहाँ पे ले जा रहे हैं। इंजीनियर साहब देखें, ये मौलवी साहब हैं, इन्होंने बाइबल पढ़ी है, और ये मैं जहाँ तक समझता हूँ ये कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर बाइबल का होना जरूरी है ताकि हम उससे सीख सके। ऐसा ही है वाह ना? वाह 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 वाह, क्या बात है परवेज भाई। नहीं, वो कह रहे हैं ना, नहीं वो नहीं कह रहे हैं कि बाइबल में लिखा है, तो बाइबल में इन्होंने पढ़ा है, तो ये बता रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है हाँ कि जिस मस्जिद में बाइबल नहीं है, उस मस्जिद में बाइबल को रखें ताकि लोगों को सच का पता चले। ऐसा ही है ना? ये बात मौलवी साहब से पूछे। यही कह रहे हैं मौलवी मौलवी साहब, साहब। नहीं ऐसा होना चाहिए। वैसे नहीं देखिए, मैं होना चाहिए। मस्जिद देखिए, ईमान जब भी लाते हैं तो अगर पढ़ ईमान भी लेंगे तो कौन सा क़यामत आ जाए। हाँ जी, मौलवी साहब, मेरी तरफ से 100 बाइबल गिफ्ट आपकी मस्जिद के लिए। चले, मेरी तरफ से भी 100, मेरी तरफ से भी 100। जी मौलवी साहब, मस्जिद की बात नहीं है भाई। मस्जिद को क्या, हर इंसान को पढ़ना चाहिए और उससे जो है ना इसकी तफसील को समझना क्या चाहिए। देखिए, बात हम है, समझने आए हैं, एक दूसरे को हराने नहीं आए हैं। क्या हाँ बात। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नहीं ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे सीखने और आए हैं। हराना हम मकसद आपसे नहीं है। सीखना सर, तो सभी से हम आपसे सीखना चाहते हैं कि किस तरह से अल्लाह ने यहाँ पर इस आयत में जमीन को पहले बनाया, सारी चीजें जमीन की बना दी, ठीक है, और फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ देखिए, और फिर उसने 7 आसमान बनाया। माफिल अर्ज, सुनिए ना, माफिल अर्ज जमिया, यानी कि जो जमीन में है जितनी भी चीजें हैं, उन सब चीज को हाँ अल्लाह ठीक ताला है, ने पैदा किया। ठीक है ना। उसके बाद ठीक है आसमान, ना? 7 आसमान बनाए। पहले पैदा किया, पहले नहीं जिक्र है कि पहले इसी को पैदा किया। इसमें कहीं पर नहीं है इस आयत में हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, जो जमीन में तो मतलब आप ये कह जितनी रहे भी हैं, चीजें आप हैं ये अल्लाह कह रहे ताला हैं ने कि उसको जमीन बनाया। आसमान, नहीं एक सेकंड, आप ये एक कह रहे हैं कि इस आयत के हिसाब से पहले आसमान बनाया था, फिर जमीन बनाई गई। गया, फिर जमीन बनाई गई, फिर जमीन के अंदर जो भी चीजें हैं वो पहले बनाई गई, फिर आसमान में जितनी भी अच्छा, जो भी कायनात में चीजें हैं, जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सारी चीजें बनाई गई। ये है इसमें ये मौलवी साहब ये इसमें बता रहे हैं, मौलवी साहब ये बता रहे हैं कि पहले जमीन के जो अंदर चीजें हैं ये पहले बनाई गई थी, यानी मूली हो गई, गाजर हो गई, तेल हो गया, पानी हो गया, ये सब चीजें नहीं, जो नहीं, आप जमीन के अंदर हैं ये पहले बनाई थी। बाद में 7 नहीं, आसमान बनाए, फिर उसके ऊपर जमीन रख के उसको जमीन वो उन चीजों को जमीन से ढाप दिया। मौलवी साहब ये फरमा रहे हैं। ठीक है ना मौलवी साहब? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ हेलो, जी सुन मेरा रहे हैं। ये कहना है, जी बोल। पहले आसमान और जमीन को बना लिया खाली, फिर उसके अच्छा। बाद जमीन में जो भी चीजें थी, जैसे पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, फिर वो सारी चीजें बनाई गई। फिर उसके बाद आसमान के मतलब कि जो आसमान में जितने भी ग्रह हैं, वो जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें बनाई गई। हाँ इसमें तो कोई भाई ऐसी चीज दलील है दो ही ना, नहीं जो वो एतराज आयत लायक हो। दिखाओ जिसमें लिखा हो कि आसमान पहले बनना है या जमीन पहले बननी है। हम हाँ, आपसे पूछ रहे वो आयत किधर है? एग्जैक्टली। वो आयत बाइबिल में है।
قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, قرآن میں نہیں ہے. اچھا ہولڈ آن, قرآن میں بھی ہے, میں وہ بھی بتا دوں گا. قرآن میں کدھر ہے وہ دکھاؤ نا, وہ کہہ رہا ہوں. چلو بائبل کو چھوڑ دو, آپ قرآن میں ہے. آپ لوگوں کو یہ بتا مولوی رہا صاحب ہوں میری کہ بات بھائی نہیں جب سمجھے آپ. بھائی بات تو سنو بھائی, آپ کا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں وہ آیت ہے, کدھر لکھی ہوئی ہے؟ اسی آیت, یہی آیت بتا رہی ہے بھائی, یہی آیت بتا نہیں رہی یہ آیت نہیں بتا رہی بھائی, چھوڑ دو ہے. اس آپ اس آیت. کو صحیح کوئی اور آیت صحیح ہے ڈھنگ سے سمجھے نا, اس کے علاوہ صحیح کوئی ڈھنگ آیت سے ہے سمجھے آپ کے نا, پاس؟ صحیح ڈھنگ ابھی آپ نے کہا کہ خالہ کا لفظ نہیں بالکل ہے, تو آپ نے تو خود انکار کر دیا نا. یہی آیت. اب آپ مجھے بتاؤ وہ آیت کدھر ہے نہیں جس آپ میں لوگ, آسمان پہلے بنایا گیا؟ نہیں یہ تو پھر آپ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, اسی میں سب چیز کا کہہ دو ذکر نا ہے. قرآن جو میں آپ لوگوں نہیں نے ہے, آیت پیش کی کہہ اسی دو میں سارا قرآن میں ذکر نہیں ہے. ہے تو کوئی بات نہیں, ہاں؟ کوئی بات نہیں. اگر قرآن میں نہیں کیوں ہے تو نہیں کوئی ہے, بات ہے نہیں. یہ ٹھیک, تو صاف دکھ رہا ہے. کدھر دکھ رہا ہے دکھائیں. قرآن میں یہ صاف ابھی صاف آپ دکھ نے رہا مجھ ہے. سے کہا ہے, بات سنیں, اب اس آیت کی بات کر رہے ہو نا, اس کی عربی دکھاؤ جی جی, اس آیت کی عربی دکھاؤ. جی دیکھا, ہو والذی خالقہ, اس نے کیا کیا؟ تخلیق کیا. لاکم ما فی الارض جمیعا, تمہارے تخلیق کیا. لیے جو کچھ زمین میں ہے. ہاں زمین میں ہے. زمین کے اندر بھی تخلیق کیا, باہر بھی ٹھیک ہے. تخلیق کیا, جو کچھ زمین میں. ثم استویٰ, پھر وہ متوجہ ہوا اللہ السمائی, آسمان کی طرف. ٹھیک ہے, اب مجھے کیونکہ آپ یہ سنیے, بتاؤ, اب یہیں سے سنو نا, مجھے سنو نا. میں بتا آپ رہا نے ہوں, اعتراض ثم کیا تھا استویٰ. خالق کا لفظ نہیں ہے کہ زمین پہلے بنائی یا آسمان, ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ آسمان کے لیے خالق کا لفظ آیا اس آیت میں؟ نہیں نہ آیا. دیکھیے تو یہ آیت تو ثم آپ پیش ہی نہیں استویٰ کر یہ سکتے. ثابت کرتا ہے. نہیں یہ نہیں ثابت ارے کرتا. بھائی ثم استویٰ کا لفظ یہ ثابت کرتا ہے کہ پہلے آسمان بن چکا تھا, تبھی تو ادھر اچھا میں اگر نہیں یہ تو ثابت کر دوں, چلے میں اگر یہ ثابت کر دوں کہ آسمان نہیں بنا تھا, تو پھر آپ ایگری کریں گے کہ قرآن ایک کانٹراڈکٹری کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ جیسے قرآن چیپٹر 4 ورس 82 میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں, اگر اس کے اندر ذرا بھی تمہیں کانٹراڈکشن لگے تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی. تو کیا آپ اس چیز کو پھر تسلیم کریں گے اگر میں ثابت کر دوں کہ آسمان اس وقت نہیں بنا تھا جب زمین بن رہا تھا؟ مرد بن کے مجھے ہاں بولیے گا. بالکل اس آیت, یہی آیت بتا رہی ہے کہ ثم استویٰ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے متوجہ ٹھیک ہے, ہوا اس طرف. آپ کی بات سمجھ پہلے گئے سے تھا, مولانا صاحب, آپ ابھی کی بھی بات ہے سمجھ اسی گئے. آپ طرف. مولانا صاحب آپ کی بات سمجھ گئے. آپ جو ہے اس بات کو, اتنے سارے لوگ آپ کو سن رہے, تقریباً 300 کے قریب, ٹھیک ہے, اور ہزاروں لوگ سنیں گے آپ کو. آپ خدا کو حاضر ناظر جان کر, جو بھی کل کائنات کا خالق اور مالک ہے آپ کے بقول, اس کو حاضر ناظر جان کے بولتے ہیں اگر میں نے ثابت کر دیا کہ زمین کے بننے کے ٹائم پر آسمان بنا ہوا نہیں تھا, میں ابھی آپ ثابت اسلام کر چھوڑیں گے؟ سکتا ہوں. پہلے یہ مانے تو صحیح. ابھی آپ میں اسلام آیت چھوڑ دیں گے پھر؟ نہیں آپ لائیے نا بھائی, لائیے. میں شاید میری نظر میں وہ نہیں ہوگا, لیکن آپ لوگ بھائی تو آپ اسلام چھوڑیں گے نہیں نا, بات کریں نا. دیکھیں بات کریں, میں نے تو آپ کو ثابت کیا ہے قرآن کے اندر سے ہی. قرآن چیپٹر 4 ورس 82 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کے اندر آپ کو ذرا بھی کانٹرڈکشن ہو تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو آپ بولیں گے کیا قرآن اللہ کی طرف سے کتاب نہیں ہے اگر میں نے آپ کو ثابت کر دیا کہ زمین بنتے وقت آسمان نہیں بنا ہوا تھا؟ نہیں, میں اس کو میں سمجھوں گا, تو نہیں سمجھیں گے تو صحیح ظاہر ہے, ہم سمجھائیں گے آپ کو تو آپ سمجھیں گے نا. مگر آپ اس چیز کو مانیں گے کہ اللہ کی قرآن جو ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ اگر ایسی بات تو نہیں, بالکل نہیں مانوں گا میں. بالکل نہیں مانیں گے قرآن کو. اس میں جو نا, نہیں اگر بھائی میں وہ تضاد کہہ رہا ہوں, میں نے دکھے گا صاف تو اس دکھا کو دیا, سنیں بھائی, اگر میں نے آپ کو صاف دکھا دیا تو پھر آپ بولیں گے کہ ہاں بھائی واقعی میں اپنے آنکھوں سے صاف دیکھ رہا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک گڑھا ہے جہاں پر میں گر کے مر جاؤں گا, مجھے بچنا ہے. تو آپ اس چیز کو ایکسپٹ کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے بھائی, کیوں نہیں کریں گے؟ ویری گڈ ٹھیک ہے, میں اب آپ کو ثابت کرتا ہوں. علامہ بھائی پہلے آپ دکھا دیں, پھر میں ان کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں. رکیے 2 منٹ رکیے. زمین بنتے وقت آسمان نہیں بنا تھا, اللہ نے قرآن کے حساب سے ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. علامہ بھائی اوور ٹو یو. سورہ نمبر 41 ورس نمبر 9. ویری گڈ علامہ بھائی, میں نے بھی یہی پل کرنی تھی. کر دیں. اچھا کر دیں, اوکے. جی سر, یہ 41:9 یہیں سے کر لیتے ہیں بلکہ. سورہ فصیلت
یہ پڑھ لیجیے, یہاں سے پڑھ لیجیے, سورہ فصیلت ہے, آیت جی نمبر بس 9 ہے. یہ پڑھ لیتے ہیں جناگڑھی اوپر کا جلندری کی. جی جی پڑھیے بھائی. عربی دکھا دو ان کو. اوکے, عربی بھی پڑھ لیں. یہ لیں بھائی, عربی پڑھ لیں. میں اگر آپ کو نا یہ ایکچولی یہ آیت کی سیریز ہے, تو میں آپ کو اردو میں ابھی ساتھ یہ ساتھ پڑھ کے بتاتا رہتا ہوں, عربی ٹھیک ہے. نہیں بس ابھی روکتے ہیں ان کو, بتاتے ہیں. علامہ بھائی آپ پڑھیں گے عربی؟ ہاں پڑھ لیں گے وہ ذرا ان کو آنے دو. کوئی کہیں گئے ہیں کیا پرویز بھائی؟ ہاں ہلو چلو پرویز مولانا صاحب کہاں گئے؟ مولانا صاحب نہیں ہوں نا, پڑھو جی. پڑھے مولانا بھائی صاحب سامنے ہوں آپ کے. پڑھ لو بھائی, آیت پڑھ لو. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذالک رب العالمین. ٹھیک ٹھیک ہے جی. کیا زمین مطلب کو ہوا اس کا بنا, پرویز صاحب؟ اگلی آیت نکالوں؟ نہیں ابھی ان کو یہ تو پوچھ نکالیے. لیں ان سے. پہلے یہ تو بتا دو یار, کیا نہیں لکھا ہے, ہمیں کیا اوکے, پتا. مطلب بتا دو بھائی, مولانا صاحب مطلب بتا دو. ٹھیک ہے, 2 دن میں خدا. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی الیومین وتجعلون له اندادا ذالک رب العالمین. کیا تم اس چیز کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا, بنایا, وتجعلون له اندادا, اس کے لیے تم جو ہے نا وہ بناتے ہو, ذالک رب العالمین, یہی تمہارا رب ہے. تو اس میں کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ چلو بھائی اس کو ٹھیک ہے. ٹرانسلیٹ کر دیجیے آپ اپنی آسان زبان میں, تاکہ اگلی آیت بھی چلیں. جلدی کریں نا یار, اتنا ٹائم لگائیں گے تو پھر میں تو یہاں پہ نیپ کر لوں گا. اللہ نے 2 دن میں زمین خلق کی, 2 دن لگائے زمین خلق کرنے میں. ٹھیک ہے, یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ مولانا صاحب کو تو پتہ ہی ہے, عربی بھی آتی ہے ان کو. آگے چلیں, اگلی آیت پڑھتے ہیں. 2 دن میں خلق کی زمین. چلیے 10 چلیں جی, یہ ہاں پڑھ جی. لیجیے. وجعل فیہا رواسیا من فوقہا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر پہاڑ بنائے. وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء 4 دن میں کیا للسائلین. بنایا؟ 4 دن اس کو سجانے میں لگائے. کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن. بالکل پہاڑ. یہ 2 دن کیا میں بن رہا ہے مولانا صاحب؟ مولانا صاحب کیا بن رہا ہے یہ؟ زمین ہے, زمین. زمین بن رہی ہے, زمین بن اچھا رہی ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب. ابھی ہٹانا مت. جی ابھی آیت ہٹانا مت. 2 دن زمین کو خلق کیے, 4 دن مزید لگائے اس کو سجانے میں. کتنے دن ہو گئے؟ 2 اور 4 6 دن ہو گیا. 6 دن ہو گئے. چلو جی آگے چلو. 6 دن. جی مولانا صاحب آگے پڑھیے. ثم استوى الى السماء وهي یہ دخان. اس کا مطلب کیا ہے؟ فقال لها, سما کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ثم پھر متوجہ ہوا. ہاں ثم کا شاباش, مطلب چلیں مولانا صاحب آگے پڑھیں. پھر متوجہ ہوا الى السماء وهي دخان, وہ دھواں بھرا ہوا تھا وہاں. فقال لها للارض, ہاں ٹھیک ہے, آسمان میں پورا غبارہ بھرا تھا, ہوا بھرا تھا, جیسے مطلب دھواں جیسے بادلوں کا ایک آسمان کی طرف جو ہے نا, صرف بادل تھے نا یار, دھواں تھا نا, دخان تھا. ٹھیک ہے, پھر کچھ بھی نہیں تھا, صرف دھواں تھا. ایسا ہی ہے, ہاں ٹھیک ہے. اردو میں بھی دکھا دیتا ہوں. اچھا یہ دیکھیں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور پھر وہ زمین پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دھواں تھا, مطلب وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. اور یہاں آگے لکھا ہوا ہے, اور پھر اس نے آسمان کے اوپر تخلیق کرنا شروع کی, جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو آپ کو میں نے یہ دکھا دیا کہ زمین یہاں پر پچھلی آیتوں میں پوری بن گئی, اور آسمان جو تھا کیا تھا؟ دھواں تھا, کچھ بھی نہیں تھا وہاں, دھواں تھا. اگلی ہے. اور زمین اور آسمان سے فرمایا, دونوں آؤ خوشی سے, اور دونوں آگے. اگلی آیت اس سے 12. اچھا کیا لکھا جی, کیا ترجمہ ہے؟ جی مولانا صاحب,
सीधा तर्जुमा ही पढ़ दीजिए ना, चलिए और लोगों को भी चलो तो तर्जुमा पढ़ना कर है। दो जी, तर्जुमा कर दो। ये अच्छा है। तर्जुमा में ही आ जाइए सीधा। फिर 2 दिन में जी, जी। बताइए, 7 पढ़ें। आसमान बनाए और हर आसमान में उसका हुक्म भेजा, और हमने आसमान दुनिया को चिरागों से मुज़य्यन किया और महफूज रखा। ये जबरदस्त खबरदार अंदाजे हैं। 6 और 2 कितने हो गए जी दिन? 8। 8। लेकिन यहाँ तो केस उल्टा हो गया अब। हाँ जी, यहाँ तो केस उल्टा हो गया, क्योंकि मौलवी साहब ने बाइबल पढ़ी हुई है। बाइबल में तो लिखा है कि अख्तर साहब, मौलवी एक साहब पहले से इनको ना एक क्वेश्चन लेके चलते हैं मौलवी साहब को। मौलवी साहब, आपने कहा था कि अगर मैं साबित कर दूंगा आपको कि जमीन पहले बनी और आसमान उस वक्त ऑलरेडी क्रिएटेड था, मैंने आपको दिखाया कि आसमान धुआं था। अब यहाँ पे आप क्या बोलना चाहेंगे ईमानदारी के साथ? क्या आप कुरान को एक झूठी किताब बोलेंगे? कोमे में चले गए। नहीं उनके इंटरनेट का इश्यू है, आई थिंक आ जाएंगे वापस। बड़े हिम्मत वाले भाई हैं भाई, इंटरनेट कनेक्ट करें, वापस आए आप। लामा मौलवी साहब, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, वो 12 नंबर आए, ठीक है। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। इंजीनियर भाई 12 नंबर ही आयत लगाओ, ये ना लगाओ। अच्छा, वही लगा देता हूँ। हाँ, क्योंकि 12 में बड़ा वादे लिखा है कि फिर आसमान को 2 दिन लगाए बनाने में। हाँ, मगर वो बोलेंगे नहीं पहले बना हुआ था, उसको उसकी सेटिंग कर दी। तो नहीं, यहाँ पर मैं कैसे बना? दिखाना चाहता हूँ कि सेटिंग कहाँ उसका कर? धुआं था। नहीं, अरबी दिखाऊं या उर्दू? बस ठीक है, उर्दू ही ठीक है, उससे आने दो। किधर गए मौलाना साहब? मौलाना साहब फिर कॉमा में चले गए शायद। मौलाना साहब चले गए। मौलाना साहब चले गए। 2 दिन में जमीन बनाई, 4 दिन सवारने में लगाए, 6 दिन, 2 दिन में आसमान बनाए, 8 दिन। अल्लाह नु साहब ही नहीं आंदा। मैथ में कमजोर है अल्लाह। अब इतनी हैरान की बात है कि लेकिन वो आपने सुना तो होगा कि वो अलजबरा जो है वो हम ही लोगों ने इजाद किया था। इन्होंने सब कुछ इजाद किया सिवाय इल्म के। इन्होंने हलाला इजाद किया है, मुत्ता इजाद किया है, मिस्यार इजाद किया है, सेक्स के तरीके इजाद किए हैं, और कुछ नहीं इजाद किया इंजीनियर भाई कहाँ गायब हो गए? इन्होंने तो एक पेपर नहीं इजाद किया, एक सुई नहीं बनाई इन्होंने। जी जी, मैं इधर ही हूँ। लेकिन मौलाना लगता है बाकी मौलाना वो साहब और दूसरी चीजें बनाई है। जी जी, मौलाना साहब के हलाला पास हो अब गया, जवाब नहीं है, क्योंकि इन्होंने तलाक बड़े हो गई। कॉन्फिडेंस के साथ बोला था कि अगर आप मुझे साबित कर दें कि मौलवी साहब आसमान कहाँ जो है चले गए? वो उस वक्त नहीं बना था, तो आप जो है वो बोलूँगा मैं कि कुरान एक झूठी किताब है। तो अब इनको कुरान झूठी किताब बोलने का टाइम था और मौलाना साहब निकल पड़े।